अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के वीलॉग में मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात की जाएगी तफसील से। उससे पहले एक ख़बर आपको बता दूं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के खाने में कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई है जिससे उनकी तबीयत सख्त ख़राब है। पूरे मुंह के अंदर छाले आ चुके हैं। बुशरा बेगम इस वक्त बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट हैं। बनी गाला उनके घर को सब जेल बना दिया गया है। सख्त पाबंदी के अंदर वो किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। वो इस वक्त जेल से बदतर हालत के अंदर बनी गाला में मौजूद हैं। उनकी लीगल टीम ये कोशिश कर रही है कि उन्हें वहाँ से हटा करके जेल अडयाला में शिफ्ट किया जाए। मैं एक बात सोच रहा था, अल्लाह ना करे अगर ऐसी ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से आती कि उनके खाने में कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई है, तो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे क्या हालात होते। जगह जगह वीडियोस बन रही होती, लोग रो रहे होते, स्पेसेस ट्विटर के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स, वर्चुअल जलसे, सड़कों पे गालिबन एहतजाज, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल आपको देखने को मिलती। लेकिन ये औरत जो उसी इमरान खान की बेगम हैं, उनकी अहलियाँ हैं, जिसे वो सोलमेट कहते हैं अपनी, उनके साथ बेगुनाह बेकसूर इस तरह का जबर किया जा रहा है रियासती ताकतवरों की तरफ से। वो औरत न सियासतदान थी, न पब्लिक फ़िगर थी, न हुकूमती मामलात में उसका कोई ताल्लुक़ था, न मीडिया पर्सनालिटी थी। सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम का निशाना इमरान खान को तोड़ने के लिए, बुशरा बेगम को तोड़ने के लिए इस हद तक जाया जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग की अब ये इंतहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है, इमरान खान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि देखिए हम ये भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तानियों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। आप सियासत कर रहे हैं, आप मौलाना फजल रहमान का पीटीआई के साथ इल्हाक बयान कर रहे हैं, आप वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शेयर कर रहे हैं। इतना बड़ा सानहा आपके मुल्क के अंदर, आपके मुर्शद, आपके लीडर मोहसन पाकिस्तान इमरान खान की बेगम के साथ इस तरह का सलूक। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज इमरान खान जब ये ख़बर सुन रहा होगा तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, किस तकलीफ़ से वो औरत इस वक्त गुज़र रही है। यकीन जानिए, कायनात का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जब आप पर तोहमतें लगाई जाएं, आप पर इल्ज़ाम लगाया जाए, बेगुनाह बेकसूर आपको अदालतों में घसीटा जाए, आपको जेलों की सज़ा सुना दी जाए, 7-7 साल की सज़ा आपके ऊपर लग जाए, 10-10 साल की सज़ा आपको सुना दी जाए, ढेले का कसूर आपका नहीं है, और जुल्म की इंतहा कि आप आह भी ना कर सकें, आप बात भी ना कर सकें, अपने हक़ में एक बयान भी ना दे सकें। ये कायनात का सबसे बड़ा सितम है उस खातून के ऊपर कि वो कैमरे के सामने आके अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकती। इस वक्त पाकिस्तान की ज़मीन पे सबसे मज़लूम औरत है वो, यकीन जानिए, सबसे मज़लूम औरत। सारी ज़िंदगी ख़ुद को पर्दे में, हिजाब में ढांपे रखा, अपनी शक्ल तक किसी को नहीं दिखाई, और आज ये रियासती बदमाश उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। याद रखिए, मैंने जब भी उसकी तस्वीर देखी, उसके हाथ में 1000 दानों वाली तस्बीह देखी है। वो दिन में हज़ारों मरतबा जिस रब को पुकारती है ना, वो रब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। आसार आपको नज़र आना शुरू हो चुके हैं। वो परवेज़ खटक, वो जहांगीर तरीन, क्या अंजाम है आज उनका कि सियासत से तौबा कर रहे हैं, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। उसने अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ दिया, अब उसका मुकदमा अल्लाह सिरे लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आते हैं मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यू की तरफ। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान को बुलाकर उन्होंने ये कहा था। आज मौलाना फजल रहमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से एक हुकूमत को गिरा कर इस कौम के ऊपर जो जुल्म किया गया 14 महीने तक, जो कत्ल व गारत की गई, इस सब की ज़िम्मेदारी को कबूल किया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम इस हमाम में सब नंगे हैं। मौलाना साहब, अब जब आपने मान ही लिया है कि आप नंगे हैं, तो आपको एक बात बताता चलूँ, इस हमाम में आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो दाढ़ी और अमामे के साथ नंगे हैं। और यकीन जानिए, सड़क पे बरहना अलफ नंगे भागते हुए आप लोगों को कह रहे हैं वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। जिसके घर पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ है वो यहूदी एजेंट है। ये पीटीआई की तितलियों के लिए मैं नंगा ज़मीन गरम कर लूँगा।
ننگا الف ننگا زمین گرم کر لوں گا، ان کے تلوے جل جائیں گے۔ مولانا صاحب آپ شامل ہیں اس جبر میں کہ جب آٹے کی لائنوں کے پیچھے ٹرکوں میں لوگوں کے دل پھٹے اور لوگ مرے، آپ شامل ہیں اس جرم میں کہ آپ ہی کی جماعت میں 100 لوگ بم دھماکوں میں مرتے رہے، کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد افغانستان سے راستہ دیا گیا ان دہشت گردوں کو جنہوں نے پاکستان میں آ کر کے دہشت گردی کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ شامل ہیں اس جرم میں جو جرم کینیا کے بارڈرز کی حدود کے اندر کیا گیا، ارشد شریف کے سر میں گولی ماری گئی۔ شامل ہیں آپ اس جرم میں جو ہزاروں لوگ بے گناہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں۔ آج جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں برپا کیا گیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، 50 سال پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا، ضلع شاہ جیسے معصوموں کو مار کے سڑکوں پہ پھینکا گیا، عمار کے جنازے پہ اس کا باپ ہتکڑیوں میں پیش ہوا، شہریار افریدی جیل میں اور اس کے گھر سے 17 جنازے اٹھ گئے۔ مولانا صاحب شامل ہیں آپ ان تمام جرائم کے اندر، اپنے منہ سے آج آپ اقرار کر رہے ہیں۔ ہم گھاس نہیں کھاتے، ہمارے ماتھے پہ چے نہیں لکھا ہوا مولانا صاحب۔ آج آپ آ کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ تو اس وقت بھی تھا، ہمیں یقین اس وقت بھی تھا کہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا، بس اللہ نے آپ کے منہ سے سچ نکلوایا ہے۔ لیکن بڑا ڈرا ہوا سچ بولا ہے آپ نے جن 2 لوگوں کے نام لیے، دوسرا نام جنرل فیض کا آپ نے لیا، وہ تو اس وقت جس وقت عدم استحکام پیش کی گئی تھی، پشاور میں کور کمانڈر تھا، کسی حاضر سروس کا نام لے لیتے نا، لیکن آپ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ آپ ان کے ساتھ حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، بس آپ اشارہ دینا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی پبلک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کو اپنے احتجاج میں لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کو صرف اپنی سیٹیں چاہیے مولانا صاحب۔ آپ یہ جمہوریت، یہ انقلاب ڈھکوسلے، اسی انٹرویو میں کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے، روڈ گرمائیں گے اور اس کے بعد انقلاب برپا ہو جائے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ طے ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم طے کریں گے کہ آج کے بعد آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ آپ کیسے طے کریں گے پتہ ہے؟ آپ کو سیٹیں دے دیں گے تو بس وہ طے ہو گیا پھر، ورنہ طے ایسے نہیں ہوتا مولانا صاحب، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرنی پڑتی ہے۔ ملک کی بیوروکریسی میں نادرا سے لے کر کے واپٹا تک ریٹائرڈ بڑے بڑے افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو نکالنے سے، بیوروکریسی سے کالی بھیڑوں کو نکالنے سے، قوانین میں تبدیلیاں کرنے سے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں تمام اختیارات لانے سے انقلاب تب آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت تب ختم ہوگی، ورنہ منہ سے بات کر لینے سے کیا مداخلت ختم ہوگی؟ چے لکھا ہوا ہے کیا ہمارے ماتھے پہ؟ انقلاب ایسے نہیں آتا۔ آپ اس تحریک کو شروع کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، چاہے یہودی ایجنٹ جن کو آپ کہتے تھے انہی کو مجاہد کیوں نہ کہنا پڑ جائے، یا جو نواز شریف کل تک آپ کے ساتھ تھا، جس مریم کا سر آپ کے کندھے پہ تھا، غالباً آنے والے وقت میں آپ انہی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو نشستیں چاہیے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرم ہے، پولیٹیکل وے ہے، اگر پی ٹی آئی لاگ کرتی ہے، مولانا کرتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ اور آخر میں اپنے ویور کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، مسلم لیگ نون حکومت بنائے، پیپل بنائے، جماعت اسلامی بنائے، جو بھی بنائے، یہ ایک لنگڑی حکومت ہوگی۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پارلیمنٹیرینز کو بیساکھیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے، اور اس بیساکھی کے ساتھ بندھی ہوئی ڈور کسی بند کمرے میں جا کر کے پہنچتی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اس ڈور کو کھینچتا ہے، بیساکھی گرتی ہے، حکومت گر جاتی ہے۔ 70 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ حقیقی آزادی کا نعرہ 7 فروری کی رات تک رکا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ یہ نعرہ ایک ہی صورت میں آگے بڑھے گا، جن 70 سیٹوں کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تحریک چلائیں، پرامن رہ کر احتجاج کریں، اور عوام کا لوٹا ہوا مینڈیٹ عوام کو واپس دلوائیں، اور پوری طاقت کے ساتھ ایوان اقتدار میں جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان بند کمروں کی طاقتوں کے خلاف قانون سازی کر سکتے ہیں،
جن میں آپ انہیں قانون کے دائرے کے اندر لے کر کے آئیں گے۔ بہت سارے قوانین ایسے بن سکتے ہیں جن سے ان کی طاقت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح آپ اعلیٰ افسران کی تقرریوں کا معاملہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ریٹائر افسران پورے ملک کی بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے، ہر ادارے کا سربراہ، پورے ملک کے اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کیسے ختم کی جا سکتی ہے یہ طاقت یہاں سے؟ ایک ہی صورت میں، جب آپ کی بیساکھی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ جب تک آپ ایوان کے اندر بیساکھیوں کے سہارے جائیں گے اور بیساکھیوں سے بندھی ہوئی ڈور کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک طاقتور کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کبھی اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں لا سکتے۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پھر بھی آپ کے ساتھ 2 سال بعد، سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد یہی معاملہ ہونا ہے۔ آپ کو بیساکھیوں کے بغیر کبھی اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، اور اگر آپ نے بیساکھیوں کے بغیر اقتدار میں جانا ہے تو تحریک چلا کر کے مجبور کریں ان طاقتوروں کو کہ وہ آپ کے رستے سے ہٹیں۔ آپ نے 2 سال بدترین فاشزم کا سامنا کیا ہے، بدترین تشدد برداشت کیا ہے آپ نے۔ میرا وزیر اعظم آج 31 سال قید بامشقت کی سزا کاٹ رہا ہے جیل کے اندر، اس کی بیوی کے کھانے میں زہر تک ملائے جا رہے ہیں۔ نہ وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ وہ پارٹی کا چیئرمین ہے۔ بنا لو جا کر کے آپ اپنی حکومت، میں دیکھتا ہوں آپ کا وزیر اعظم کیسے عمران خان کو باہر نکالتا ہے۔ اب بات نہیں کر سکو گے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو وہ چاہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے، جو ان کی مرضی ہوگی آپ نے وہ کرنی ہے۔ تو یقین جانیے ان کی مرضی عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے غائب کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ چلے جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عمران خان جائے گا نہیں، عمران خان ہار مانے گا نہیں، عمران خان ڈیل کرے گا نہیں۔ تو بتاؤ دوسرا آپشن بچتا کیا ہے ان کے پاس؟ ایک ہی آپشن جسے کوئی بھی پاکستانی امیجن نہیں کر سکتا۔ ہمارے جسموں کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ہم اپنے مرشد، اپنے لیڈر کے بارے میں کسی کے ایسے خیالات جانتے ہیں جب۔ تو جناب عالی، سب سے پہلا کام کریں، تاریخ نے آپ کو سب سے بہترین موقع دیا ہے۔ آج پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، انٹرنیشنل میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کا میڈیا جو عمران خان کو عدت میں نکاح کرنے والا، گھڑی بیچنے والا، چور، توشہ خانہ، سائفر، یہ سارے الزامات لگاتا تھا، آج وہ میڈیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج پورا بلوچستان بند ہے۔ آج جا کر کے سندھ میں دیکھیں، آج کی ڈیٹ کے اندر ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی آج کھڑا ہو گیا اس کے خلاف۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ تحریک چلاؤ، ملک بھر میں تحریک چلاؤ، مجبور کرو ان بند کمروں میں بیٹھے ہوئے بدمست طاقتوروں کو آپ کا مینڈیٹ دیں، تب آپ اقتدار کے اندر جاؤ۔ یقین جانیے اس کے علاوہ لنگڑی حکومت یا پھر اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک اور لنگڑی حکومت کا انتظار کرنا، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔